السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ سفر کے مہینے کے تعلق سے مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگوں کے اندر یہ غلط عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ مہینہ برکت سے خالی ہے، اس مہینے کے اندر جو کام کیا جائے اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی، شادیاں کیا جائے تو اس میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہوگی، بلکہ اس مہینے کے اندر صرف اور صرف بے برکتی ہی بے برکتی ہوگی، صرف و نقصان اور خسارہ ہوگا، کسی قسم کا فائدہ کسی کام میں اس مہینے کے اندر نہیں ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے مومنوں کو یہ دل میں ٹھان لینا ہے، یہ عقیدہ پختہ کر لینا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین کی مشیت اور ارادے کے بغیر دنیا کی کوئی بھی چیز کسی انسان کو کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، خواہ وہ کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بزرگ ہو، وہ اپنی مشیت اور ارادے سے کسی بھی انسان کو کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ نفع اور نقصان کا تعلق کسی مہینے، کسی دن، کسی سال، کسی انسان سے نہیں ہے، اور نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے، اور نہ ہی مخلوقات میں سے کوئی چیز منحوس ہے جس سے نحوست لی جائے، جس سے بدشگونی لی جائے۔ اور دنیا کی کوئی چیز کیسے منحوس ہو سکتی ہے جبکہ دنیا کے اندر ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں۔ مخلوقات میں کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی چیز کو برا بھلا کہنا، کسی سال کو برا بھلا کہنا، کسی مہینے کو برا بھلا کہنا، کسی دن کو برا بھلا کہنا، اللہ رب العالمین کو گالی دینا ہے، اللہ رب العالمین کو تکلیف دینا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، میں ہی دن رات کو پلٹتا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زمانے کو برا بھلا کہنا اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنا ہے، کیونکہ زمانے کے خالق اور مالک اللہ رب العالمین۔ مخلوقات میں سے اللہ رب العالمین کی کاریگری میں کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کوئی بیماری اپنے آپ متعدی نہیں ہوتی، اور نہ ہی بدشگونی لینا درست ہے، اور نہ ہی الو کا بولنا کوئی برا اثر رکھتا ہے، نہ ہی کسی چڑیے کا بولنا کوئی برا اثر رکھتا ہے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔
नहुसत बदशगुनी ये है कि कोई शख्स किसी काम के करने का पुख्ता इरादा कर चुका हो, पक्का इरादा कर चुका हो, लेकिन वो कोई चीज देख ले या कोई बात सुन ले जिसकी वजह से वो काम करने से रुक जाए। ज़माने जाहिलियत में यह होता था कि किसी शख्स को सफर में जाना होता, कहीं जाना होता, तो वो एक परिंदे को उड़ा कर देखते, अगर वो दाएं तरफ उड़ जाता तो सफर पर रवाना हो जाते, और अगर बाएं तरफ उड़ता तो उसे बदशगुनी लेकर के वापस आ जाते, सफर में नहीं जाते। तो बदशगुनी लेना किसी चीज से हराम है, बल्कि शिर्क है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रद्दतहु तियरतु अन हाजतिही फक़द अशरक, कि बदशगुनी अगर किसी शख्स को उसके काम करने से रोक दे तो उसने शिर्क किया। बदशगुनी अगर किसी शख्स को उसके काम करने से रोक दे तो उसने शिर्क किया। साहबा इकराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर कोई शख्स बदशगुनी ले ले तो उसका कफारा क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका कफारा ये दुआ है, अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुका वला खैरा इल्ला खैरुका ला इलाहा गैरु। अगर ये दुआ पढ़ ले तो बदशगुनी का ये दुआ कफारा बन जाए। बदशगुनी ये जाहिलियत के उमूर में से है, काफिरों का काम है। बदशगुनी लेना शिर्क है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में 3 मरतबा फरमाया, अत्तियरतु शिरकुन अत्तियरतु शिरकुन अत्तियरतु शिरकुन। बदशगुनी लेना शिर्क है, बदशगुनी लेना शिर्क है, बुरा फाल लेना शिर्क है। बदशगुनी, अशौक, बुरा फाल, ये बदशगुनी लेना शिर्क है। बहुत सारे लोग तरह तरह चीजों से बदशगुनी लेते हैं। कहीं जा रहे थे, किसी काम के लिए जा रहे थे, सामने से बिल्ली गुजर गई, फौरन उसने बिल्ली से बदशगुनी लेना शुरू कर कि आज मेरा नसीब खराब हो गया, बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, आज मेरे लिए कोई भलाई नहीं है। चुनांचे वो बिल्ली से बदशगुनी लेकर वापस आ जाता। इसी तरह कोई शख्स औरतों से बदशगुनी लेता है कि उसके घर में कुछ नुकसान हो रहा हो तो फौरन कहता है सारे तो फौरन वो कहता है सारे नुकसान की जड़ ये औरत है। जब से ये औरत हमारे घर में आई है तब से नुकसान ही नुकसान हो रहा है। या कोई शख्स अपनी औलाद में से किसी एक से बदशगुनी लेते हैं। याद रखना, बदशगुनी लेना शिर्क है। बदशगुनी लेना काफिरों का काम है, मुशरिकों का काम है। बदशगुनी किसी शख्स को कोई काम करने से ना रोके, क्योंकि नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूरी दुनिया के लोग मिलकर के अगर आपको कोई फायदा पहुंचाना चाहे तो वह आपको कुछ भी फायदा नहीं पहुंचा सकते मगर उतना ही जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है। और अगर पूरी दुनिया के लोग मिलकर के अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो कुछ भी नुकसान पहुंचा नहीं सकते मगर उतना ही जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। मोमिनों को ये पुख्ता यकीन होना चाहिए, ये अकीदा पक्का होना चाहिए
کہ کوئی بھی مصیبت اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی، اور آ جانے کی صورت میں بھی وہ یہی سمجھے کہ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا اور آ کر رہنا تھا، اس لیے آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لیس منا من تطیر او تطیر، وہ شخص ہم میں سے نہیں، اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو بدشگونی لے اور جس کے لیے بدشگونی لیا جائے، جو کہانت کرے یا کہانت کروائے، جو جادو کرے اور جادو کروائے، ان لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کسی شخص کے دل میں بدشگونی پیدا ہو جائے تو وہ اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، بلکہ بلا جھجک اپنے کام کو کر گزرے، اور جو دل میں پیدا ہو اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے اس کام کو کر گزرے۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے جو چیز اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی اللہ رب العالمین اس کو ختم کر دے گا۔ ایک مومن کو اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، اور جاہلی امور پر کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ بدشگونی جیسا کہ ہندوؤں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور ہماری مائیں، ہمارے گھروں کی عورتیں بھی انہی سے بدشگونی لینا بہت ساری چیزوں میں سیکھ لیتی ہیں، اور بدشگونی کی ساری جڑیں جتنی بھی بدشگونیاں ہوتی ہیں وہ سب قرید کر کدھر سے عورتیں ہی نکالتی ہیں۔ یہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، وہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ میری مائیں اور بہنیں یاد رکھنا کہ دنیا کی کسی بھی چیز میں بدشگونی نحوست نہیں ہے۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر نہیں آتی ہے، اس لیے جاہلی امور پر کسی قسم کا دھیان نہ دیں، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر کے جس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے اس پر دھیان نہ دیں، اور مکمل طور سے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بدشگونی، بدفعلی وغیرہ سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔